امامت کے منصب پر جن لوگوں کو فائز کیا جاتا ہے ان کی ڈیوٹی اور ان کی ذمہ داری کی یہ دو شرطوں کے پورا ہونے پر علماء کو امامت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے۔ اس وقت میں نے سبق کو دہرانے کی نیت سے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ دی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رہبران قوم و ملت کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ہم نے ان لوگوں کے درمیان ائمہ پیدا کی ہے، یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ لما صبروا، یہ ذمہ داری ان کو اس وقت دی گئی جب انہوں نے صبر کیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور انہوں نے ہماری آیتوں پر یقین کامل اپنے اندر پیدا کر لیا۔ یہ آیت علماء کے لیے ہے، خاص طور پر جو رہبران قوم و ملت ہیں، دینی خدمات، ملی خدمات کو انجام دیتے جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو مضمون پیش کیا گیا ہے وہ تو کافی طویل ہے، لیکن میں اس میں سے کچھ اہم باتوں کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ بتایا کہ امامت کے منصب پر جن لوگوں کو فائز کیا جاتا ہے ان کی ڈیوٹی اور ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور اس کا ذکر اللہ نے یہدون بامرنا کے لفظ کے اندر فرمایا ہے۔ اور دوسری بات جو اس کے اندر مذکور ہے وہ یہ ہے کہ علماء کو، ائمہ کو یہ ذمہ داری جو دی جاتی ہے، یہ ذمہ داری کب دی جاتی ہے، کن شرائط کے پورا کرنے پر دی جاتی ہے؟ جب وہ شرائط پورے کر دیتے ہیں تو اللہ ان کو اس ذمہ داری پر فائز کر دیتے ہیں، اور اس کا ذکر اللہ نے اگلے دو جملوں میں کیا، لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ جب انہوں نے صبر کیا اور جب انہوں نے اپنی اللہ کی آیتوں پر یقین کامل پیدا کر لیا، تب اللہ نے ان کو یہ ذمہ داری دی۔ یہ دو شرطیں اللہ نے بتائی، یہ دو شرطیں جب پوری کی جاتی ہیں تو علماء کو منصب امامت پر فائز کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہر عالم امام بھی نہیں ہوتا، امام اسی وقت ہوتا ہے جب وہ ان شرائط کو پورا کرتا ہے، لما صبروا، جب صبر کرتا ہے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور جب اللہ کی آیتوں پر کامل یقین پیدا کر لیتا ہے۔ یہ دو شرطوں کے پورا ہونے پر علماء کو امامت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے، اور جن کو اس منصب پر فائز کیا جائے ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے اس کا ذکر کیا، یہدون بامرنا، ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دیتے چلے جانا۔ یہ ہے خلاصہ مضمون جو اس آیت کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ یہ آیت ہم سب کے لیے بڑی قابل غور اور ہم سب کو اپنی جانب متوجہ کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو علم کی دنیا سے وابستہ کیا ہے، پڑھنے، پڑھانے اور امامت اور مختلف دینی ضرورتوں
اور خدمات کو انجام دینے کے لیے اللہ نے قبول کیا، اور ہم سب یہ کام کرتے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں ہماری ذمہ داریوں کو اللہ نے بتایا ہے۔ ذمہ داری کا لفظ جو میں استعمال کر رہا ہوں، ظاہر بات ہے یہ خود بڑی ذمہ داری کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کی، ائمہ کی، منصب امامت پر فائز ہونے والوں کی ذمہ داری بتائی، اور اس ذمہ داری کے لیے اللہ نے کہا یہدون بامرنا، ہم نے ان کے اندر ائمہ پیدا کیے جو لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے ہیں، بامرنا ہمارے حکم کے مطابق۔ ہدایت کے بارے میں تو ہم نے بہت پڑھا ہے کتابوں کے اندر۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ایصال الی المطلوب کو، یا اراءۃ الطریق کو، یا دونوں کو۔ یہ لفظ پہلے معنی میں اصل ہے یا دوسرے معنی میں اصل ہے، یا دونوں لفظ دونوں کے اندر یہ مشترک ہے، یہ بحثیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب علماء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اراءۃ الطریق ہی کے معنی میں ہوتا ہے، لوگوں کو راستہ بتانا، وہ راستہ جو اللہ نے انسانوں کے لیے مقرر کیا، جس کو ہم ہدایت والا راستہ کہتے ہیں، صراط مستقیم کہتے ہیں، اسی صراط مستقیم پر لوگوں کو چلانے کی ذمہ داری ہے علماء کرام۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور ہر چیز کے اندر ہدایت کا پہلو رکھا ہوا ہے۔ عقائد ہو، اعمال و عبادات ہو، معاشرت ہو، معاملات ہو، یا اخلاقیات ہو، اور اس سے آگے سیاسیات ہو، ان تمام شعبوں کے اندر ملت کی اور امت کی رہنمائی کرنا یہ علماء کرام کی ذمہ داری۔